نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک مرض کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا۔ پچھلے کلپس کے اندر میں نے آپ سے جو خواتین کے پیٹ میں رسولی ہو جاتی ہے، جسے ہم سسٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور فیبرائڈز بھی کہتے ہیں۔ یہ جو سسٹ ہوتی ہے یہ پانی کی گٹھلی کو کہتے ہیں، فیبرائڈ جو ہوتی ہے یہ گوشت کی یا چربی کی گٹھلی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں رسولیوں کی جو تکالیف ہوتی ہیں یہ بڑی شدید تکلیف ہوتی ہیں، اور اگر یہ مرض بڑھ جاتا ہے تو بہت خواتین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو پچھلے 2 کلپس کے اندر میں نے تفصیل سے اس سلسلے میں آپ سے بات کی تھی، اور 2 وظائف بھی اس میں لکھے تھے۔ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ وظائف ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر دوں گا۔ تو آپ سے گزارش کروں گا، آپ میرے جو چینل کی یہ کلپس ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور آگے شیئر کریں۔ اور معزز جتنی بھی خواتین جن کو یہ مرض ہے، جو رسولی کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، آپریشن نہیں کروانا چاہتی ہیں، مشورہ تو میرا یہی ہوگا کہ آپریشن نہ کروائیں۔ اور یہ علاج بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آپریشن سے بچیں، لیکن بعض اوقات تکلیف اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ خواتین کو آپریشن کروانا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ آج میں جس مرض کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں، اردو میں اسے کہتے ہیں مرض استحاضہ، اور انگلش میں کہتے ہیں بلیڈنگ، خون کا جاری ہونا۔ تو اس مرض کی مختلف علامتیں، مختلف نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ مرض خواتین میں ہوتا ہے کہ ان کے ماہواری اتنی آتی ہے کہ وہ بند نہیں ہوتی ہے، خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے ناپاکی کے دن ختم نہیں ہوتے۔ عام طور پہ 7 دن ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، لیکن کئی دن تک، 10 دن، 15 دن، 20 دن مستقل جو ہے وہ خون کا بہاؤ رہتا ہے، بلیڈنگ رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بالکل نظام زندگی جو ہے درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے، صحت الگ خراب ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر کے پاس اگر جاتی ہیں خواتین، لیڈی ڈاکٹرز کے پاس، تو ان کے پاس بھی اس مرض کے بارے میں دوائیاں تو ویسے موجود ہیں، پرائمولوٹین ہے، وائٹامن کے انجیکشن ہے، یہ خون کو روکتے ہیں، یا اس طرح کی کچھ ٹیبلٹس اور بھی ہیں جو ابھی میرے علم میں نہیں ہیں۔ آخر میں آ کے ان کا بھی پھر یہی ہوتا ہے، بھائی اس کا حل یہ ہے کہ آپریشن کروا لیں تاکہ بلیڈنگ آپ کی ختم ہو جائے۔ تو ایسی خواتین جنہیں یہ مرض ہے، مرض استحاضہ، خواتین میں یہ مرض ہوتا ہے، ان کی ماہواری بند نہیں ہوتی، تو اس کے لیے میں آج ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ وظیفہ میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے بہت مبارک نام ہیں، یا قابضو یا شہیدو۔ اسے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اس کی 11 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے۔ 11 تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس میں اول اور آخر آپ درود شریف ملا لیں، 3 مرتبہ نماز والا درود شریف، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 11 تسبیح پڑھنی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 11 تسبیح ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں۔ آپ 3-4 تسبیح صبح پڑھ لیں، 3-4 تسبیح دوپہر میں پڑھ لیں، 3-4 تسبیح رات کو پڑھ لیں، اس طرح سے 11 تسبیح آپ کی پوری ہوں گی۔ جب 11 تسبیح آپ کی مکمل ہو جائیں تو پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آدھا گلاس پانی لیں، اور آدھے گلاس پانی کے اندر 10 سے 11 مرتبہ پھونک ماریں، اور پھر یہ پانی آپ پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، جس دن پہلے ہی دن آپ یہ پانی پئیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے بلیڈنگ کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ عمل آپ نے کم از کم 1 مہینے تک پابندی سے کرنا ہے، اور اس میں مریضہ اگر خود پڑھیں تو زیادہ ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، ورنہ ان کے گھر میں کوئی فرد دوسرا ہو، ان کے شوہر ہوں، ان کی والدہ ہوں، مریضہ کی بچہ ہو، ان کی بیٹی ہو، جو پڑھ سکتے ہیں ان اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کو، تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مریضہ خود پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مریضہ خود کیسے پڑھیں،
کیونکہ وہ تو ناپاک ہوں گی، ظاہری بات ہے۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ ناپاکی کے دن یہ الگ ہوتے ہیں، اور جب مستقل یہ مرض استحاضہ میں آ جاتا ہے، مستقل بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جو رک نہیں رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتی ہے بیماری۔ اسے ہم ناپاکی نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں بیماری۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ان دو مبارک ناموں یا قابضوں یا شہیدوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی، پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کے ہاں کوئی گھر میں کوئی دوسرا فرد، شوہر، ماں باپ وغیرہ موجود نہیں ہے، تو وہ مجبوراً اس عمل کو خود بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ بیماری میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو روزانہ پابندی اور اہتمام سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے 1 مہینے کے اندر اندر یہ مرض آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر 1 مہینے میں ختم نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ ہی جائے گا۔ آپ اسے مزید 2 4 10 دن اور پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 40 دن پورے کر لیں، 50 دن پورے کر لیں، 2 مہینے پورے کر لیں، پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں۔ 1100 دفعہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں، صبح شام 1100 دفعہ پڑھ لیں۔ ویسے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1100 مرتبہ کافی رہے گا۔ اور میں نے جن کو بھی پڑھنے کے لیے دیا ہے، اللہ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے اس کے بہت اچھے نتائج نکلے ہیں، بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ پہلے ہی دن جب آپ اس کو 11 تسبیح پڑھ کر آپ پانی میں دم کر کے پئیں گی تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ ہاں بھی تکلیف میں کمی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا، یا قابضوں یا شہیدوں 1100 مرتبہ آدھے گلاس پانی پہ 10 سے 12 پھونک مار کے پی لیں۔ یہ عمل تقریباً 30 دن کریں، ضرورت پڑے تو اور مزید دن کر سکتے ہیں۔ مریض خود کرے تو بہتر ہے، ورنہ مریض کی طرف سے کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ سکتا ہے۔ اب دوسری چیز آپ سن لیجئے اسی سلسلے میں، آپ چاہیں تو یہ دونوں عمل ایک ساتھ کر لیں، آپ چاہیں تو صرف پہلا عمل کر لیں یا قابضوں یا شہیدوں والا، اسی سے فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ایک دوا ہے جو ہمارے استاد محترم جناب مولانا محمد اسلم آرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ سب مجھے چیزیں انہوں نے ہی سکھائی تھی۔ تو مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بتایا تھا، شربت انجبار ہمدرد دواخانے کا لینا ہے۔ ویسے اور دوسری کمپنیوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو رزلٹ دیکھا ہے اس بیماری میں، وہ ہمدرد دواخانے والا جو شربت انجبار ہے وہ زیادہ استعمال کروایا ہے، اس کے فائدے زیادہ محسوس ہوئے۔ آدھا گلاس سادہ پانی لینا ہے، ٹھنڈا نہ ہو پانی، نہ گرم ہو، سادہ پانی ہو۔ شربت انجبار کے 4 چمچے ملا کر صبح، دوپہر، شام یہ مریضہ نے پینے ہیں۔ یعنی 4 چمچے آدھے گلاس پانی میں ملا کر صبح پئیں، 4 چمچے آدھے گلاس پانی میں ملا کر دوپہر میں پئیں، اسی طرح شام میں پئیں۔ تو یہ ایک دن میں 12 چمچے ہو جائیں گے، لیکن 4 چمچے دن میں صبح، دوپہر، شام کر کے پینا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک بوتل ختم ہوگی 10-12 دن میں، پھر ایک بوتل اور ختم کرنی ہے 15 دن میں یا 16 دن میں، تقریباً یہ آپ کی 2 بوتلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض کے اندر بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو یہ بلیڈنگ ہوتی ہے یہ رک جاتی ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک بیماری ہوتی ہے اس کا نام ہے انٹرنل بلیڈنگ۔ آدمی کے جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے خون رس رہا ہے، اب وہ پھیپھڑوں سے رس رہا ہے، معدے کے اندر خون رس رہا ہے، یا جسم کے کسی اور حصے سے، آدمی کو جسم کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر کہیں نہ کہیں سے خون بہہ رہا ہے۔ یعنی اوپر سے محسوس نہیں ہوتا، اوپر سے خون نظر نہیں آتا، جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو گلے کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ بھی گلے میں خون کا ذائقہ آ رہا ہے، خون رس رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں، میڈیکل لائن کی جو لینگویج ہوتی ہے انگریزی زبان میں، انگلش لینگویج میں اسے کہتے ہیں انٹرنل بلیڈنگ۔ اندرونی طور پر خون کا کسی جسم کے عضو سے بہنا۔ یہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہے کہ جسم کے کس حصے سے اندر ہی اندر خون بہہ رہا ہے۔ کیا انٹرنل بلیڈنگ گردوں سے ہو رہی ہے، پھیپھڑوں سے ہو رہی ہے، دل سے ہو رہی ہے، جسم کے کس حصے سے ہو رہی ہے، یا معدے سے ہو رہی ہے، گلے کی نالی میں، سانس کی نالی میں، کہاں سے خون رس رہا ہے، کہاں کا حصہ اندر جسم کے اندر ڈیمیج ہو گیا ہے۔ اس مرض کے لیے بھی، چاہے وہ مرض کسی عورت کو ہو یا کسی مرد کو ہو، دونوں صورتوں میں یہ دونوں چیزیں، یعنی یہ وظیفہ یا قابضوں یا شہیدوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شربت انجبار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنل بلیڈنگ والے مریض
جن کے بارے میں یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ جسم کے کون سے حصے سے خون بہہ رہا ہے، اس سلسلے میں یہ وظیفہ اور یہ دوا بہت یعنی کہ مجرب ہے۔ یہ عمل بہت سارے لوگوں کو استعمال کرایا گیا ہے تو ان کو اس میں بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس میں بس ایک احتیاط یہ کریں، شربت انجبار پینے میں اگر کسی مریضہ کو یا کسی مرد کو یا عورت کو اگر یہ شربت انجبار ان بیماریوں کے بارے میں جو میں نے عرض کی ہیں استعمال کرنا ہے، شوگر کا اگر کوئی مریض ہو تو وہ اس شربت کو استعمال نہ کرے، یہ میٹھا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ شربت انجبار کو استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے اور پریشانی کا باعث بن جائے، آپ کی شوگر شوٹ کر جائے، آپ کو اور نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے۔ لہذا شوگر کے مریض ہرگز شربت انجبار والے عمل کو استعمال نہ کریں۔ یا قابض ہو یا شہید ہو، یہ والا جو عمل ہے، یہ پورا جو میں نے لکھا ہے، یہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت استعمال کر سکتا ہے۔ شوگر والا مریض کو اس کے استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شربت انجبار شوگر کا مریض استعمال نہ کرے۔ تو یقیناً آپ کو میری انشاءاللہ تعالی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ساری باتیں میں نے اچھی طرح سے سمجھا دی ہیں۔ ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا زیادہ آگے سے آگے شیئر کر سکتے ہیں آپ شیئر کریں، جتنا لوگوں کو خواتین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ان تمام وظائف کی میری طرف سے اجازت ہے آپ لوگوں کو۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، یہ تمام وظائف میں نے اپنے استاد مولانا محمد اسلم آرائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، بہت دینی اعتبار سے ان کا دینی مسئلے مسائل کے اوپر بھی، دنیاوی مسئلے مسائل پر، بیماریوں کے مسئلے مسائل پر بہت گہری ان کی نظر تھی، بہت گہرا ان کا مطالعہ تھا۔ تو میں ان کی زندگی میں 7 سال تک میں ان کا شاگرد رہا ہوں، میں نے انہی سے یہ ساری باتیں سیکھی ہیں۔ اور یہ میں اپنے ایک طرح سے سمجھ لیں، یہ سب چیزیں میں نے مریضوں پر استعمال کی ہوئی ہیں، مریضوں کو استعمال کروائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں ادھر ادھر سے یوٹیوب چینل سے اور جو آج کل چینلز کے اوپر ہر دوسرا آدمی عامل بن کر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کسی کے یعنی کہ وظیفوں کو چرا کر میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ وہ وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود عملی طور پر مریضوں کے لیے پڑھے ہیں، مریضوں سے کروائے ہیں اور انہیں فائدہ ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اس میں جتنے بھی میرے اساتذہ کرام ہیں جن سے میں نے عملیات کی یہ چیزیں سیکھی ہیں، میں ان کے حوالے بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ ابھی تک میں نے جو تینوں کلپس آپ کے لیے بنائے ہیں، یہ میں نے مولانا محمد اسلم آرائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے سیکھے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور بھی کچھ ہمارے بزرگان دین ہیں جو ابھی بقید حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، جس میں میرے شیخ جناب مفتی واجد علی بیگ صاحب دامت برکاتہم ہیں، کچھ چیزیں ان سے سیکھی ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں لاہور کے حکیم طارق محمود صاحب، ان سے بھی میں براہ راست شاگرد ہوں، ان سے بھی استفادہ حاصل کرتا رہتا ہوں، خود بھی استفادہ لیتا ہوں اور لوگوں کو بھی ان کی بتائی ہوئی چیزیں میں ضرور بتاتا ہوں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ بھی عرض کروں گا کہ ضرور انشاءاللہ تعالی میرے اس چینلز کو آپ لائک کریں اور آگے شیئر کریں، انشاءاللہ جتنا زیادہ لوگ استعمال کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً۔ میں آپ کا میزبان محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔